یہ آرڈر ہے 6 تاریخ کے کورٹ نیب کورٹ کا. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دونوں فریقین کے جو وکلاء تھے پروسیکیوٹرز وہ پیش ہوئے تھے اور احتساب عدالت کے معزز جج صاحب نے یہ آرڈر ان کو دے دیا ہے کہ 20 تاریخ یا اس سے پہلے لیبر گیم کی جو فائل ہے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جو ہے احتساب عدالت میں جمع کرائی جائے. تو دونوں وکلاء نے یہ متفقہ کہا ہے کہ ہماری سیٹلمنٹ کا پروسیس جو ہے اب مطلب ہے کہ اس پہ ہم شروع ہیں تو آن دا سیم ڈیٹ اور بیفور جو ہے یہ ہم جمع کرا دیں گے. تو یہ آرڈر شیٹ گزشتہ جو پیشی تھی یہ اس کی آرڈر شیٹ ہے. جی السلام علیکم. اچھا انیس صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی بھی 55% کا نہیں کہا. میں نے ریفرل بونس کی بات کی ہے 20% کے وہ نیب کٹے گی، اور وہ مربت نے بھی کہا ہے اور وہ ان کے آئیو نے بھی. جب ہم 12 اگست کو گئے تھے تو یہ بات کی تھی اور اس میٹنگ کے اندر اکبر اسماعیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ یہ جو 55% کی بات ہے یہ شاید بہزاد خان نے کی تھی، میں نے نہیں تھی کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس میں جو آئیو ہے وہ عمیر راٹھور ہے، آفتاب احمد خان نہیں ہے، وقاص سلیم بھی نہیں ہے. اور بقایا یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ معاملہ شروع ہوا ہے مربت کی ایک آڈیو میسج سے، جس میں اس نے کہا کہ ہم نیب کو ساتھ جو پلی بارگین کر رہے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ایک پشاور والا پلاٹ اور ایک بلان گاڑی یہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، لہٰذا یہ دو چیزیں ہم آپ کو ان کے پے آرڈر دیں گے. بلان گاڑی کا پے آرڈر انہوں نے دے دیا، پلاٹ کا یہ پے آرڈر بائر نہیں دے سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نیب کی کچھ میٹنگ تھی سنگاپور میں، اس کے بعد کچھ ڈومیسٹکلی تھوڑے سے بزی ہو گئے. تو جو ان کا وعدہ تھا کہ جس دن آپ بیانہ جو 20 لاکھ جمع کرائیں گے سیم ڈے یا نیکسٹ ڈے آپ کو اس کا این او سی مل جائے گا. وہ این او سی ان کو 20 دنوں کے بعد جا کے اس بائر کو انہوں نے دیا. تو پھر اس نے شاید ترقی کے لیے آپ پہلے ٹرانسفر کرا کے دو. سرکاری ادارے ہیں ساری گھبراتے ہیں کہ اگر یہ این او سی دینے میں ٹائم لگاتے ہیں تو پیسے لینے کے بعد یہ میرے سے کیا کریں گے. وہ نیب نے بھی انکار کر دیا کہ اس طرح سے نہیں لینا ہم نے، آپ پہلے پے آرڈر جمع کریں اس کے بعد پھر آپ کو ہم کرا کے دیں گے، ٹرانسفر کرا کے دیں گے. اب آپ کو سین سمجھاتے ہیں کہ سین کیا چل رہا ہے. سین یہ چل رہا ہے کہ جن 3 لوگوں نے کرسٹل ٹاور کی ڈیل خراب کی تھی، یہ جو وہ بچہ زنیر کرا رہا تھا، بعد میں اس کی رائے بھی بڑی ہوئی، لیکن اس نے پھر اپنے ایک 8-9 منٹ کے آڈیو کلپ میں اپنی صورت حال واضح کی کہ یہ 3 لوگ جس نے بظاہر کھل کے نام نہیں تھے لیے، بعد میں سمجھ آ گئے تھے. ایک علی انویسٹر جس نے کہ آرڈر 37 کا کیس بھی کرا کر رکھا ہوا ہے مربت کے خلاف، صرف پشاور پلاٹ کے جس دن ڈاکومنٹس پبلک ہوا ہے کوئی، تو اس نے کورٹ کو یہ بتایا بغیر کہ یہ نیب نے فریز کیا ہوا ہے، اس کا یک طرفہ فیصلہ کرا لیا کہ یہ پلاٹ میں نے اپنے نام پہ فریز کرا لیا. بہرحال اس کو اس کا فائدہ تو کوئی ہونا نہیں تھا. دوسرا اس میں کریکٹر آتے ہیں جی حبیب اللہ مروت صاحب. حبیب اللہ مروت صاحب کو کیا ٹینشن ہے کہ حبیب اللہ مروت صاحب کے گھر پہ 2 گاڑیاں آئی ایس ایم آر کی، ایک اوڈی A6 اور ایک بلان گاڑی، یہ دونوں گاڑیاں کمپنی کی ہی ایک خاتون امپلائی ہیں، بڑی اعلیٰ سیٹ پہ تھیں، اب تو خیر انہیں ہٹا دیا گیا وہاں، انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، سائڈ پہ کی ہوئی تھی کہ چلو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ دیا گڈیاں سے پاسے لائیے. تو کمپنی کے ہی کچھ امپلائیز نے جب تھوڑی سی چھان بین کی ان 2 گاڑیوں کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ یہاں کھڑی ہیں اور اس نے کھڑی کرائی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس وقت جو کیس کے آئیو تھے وقاص سلیم صاحب، جو شاید یاد ہوگا اکبر اسماعیل صاحب کو کہ ہمیں ملے بھی تھے، بلایا تھا ڈائریکٹر صاحب نے ان کو، انہوں نے پھر اس کی ریکوری کی اجازت دی اور جا کے اس کے گھر سے جو تھی نا وہ اوڈی گاڑی لی اور بلان گاڑی کی اس نے وہ پیمنٹ کر دی. تو اب یہ 3 بندے آئیو کے ساتھ کیونکہ پہلے دن سے ہی اٹیچ تھے اور ان لوگوں کے کام نیب میں پڑتے ہی رہتے ہیں. اس میڈم کو نکال کے یہ جو 2 بندے ہیں پشاور کے، تو کام یہ کرتے ہیں لٹیگیشن کی پراپرٹی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس کو کلیئر کرا کے بیچتے ہیں. یہ علی، یہ حبیب اللہ مروت اور 1-2 ساتھی ان کے اور. اب انہوں نے آئیو صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جن صاحب نے آپ کو 1 ارب روپے کا تو آئی ایس ایم آر نے فرسٹ انسٹالمنٹ کی چیزیں پوری کر دی، 2 ارب روپے کا آپ کو سیکیورٹی میں کولیٹرل پراپرٹی بھی دے دی. تو آپ ایسے کریں کہ اسی شخص سے اب شخصی ضمانت بھی مانگیں. شخصی ضمانت سے مراد کہ وہ ایک اپنا ایفیڈیوٹ بھی دے
اور الگ سے پراپرٹی تو ایگریمنٹ کے تحت اس نے دے دی، اور ساتھ اپنا 2 ارب کا ایک چیک بھی دے، یعنی 1 ارب کے 2 چیک. کیونکہ نیب نے پراپرٹی تو جو لی ہے وہ بیچنے کے لیے تو نہیں لی نا 2 ارب کی، وہ تو ایسے ہی ہے کہ 1 ارب دیتا جائے گا کیش میں، اور 1 ارب کی جو پراپرٹی کی مالیت کی ہے وہ اس کو ریلیز کرتا جائے گا. یعنی اب وہ اس نہج پہ لے کے آئے ہیں اس انویسٹر کو کہ جو 2 ارب کا کولیٹرل جس نے دیا ہے وہ ساتھ چیک بھی دے 1 ارب کے 2، کہ اگر خدا نخواستہ کل کو مروت صاحب نہیں دیتے تو میرا جو ہے نا یا 1 ارب کی پراپرٹی نہ بکری ہو تو آپ میرا چیک کیش کرا لیں، یعنی مروت ہی وہ اس کو بنا رہے ہیں. تو اب اس چیز کے اوپر جو سا یہ کیونکہ ڈیسائیڈڈ چیز کے بالکل اگینسٹ بات ہو رہی کر رہے ہیں یہ، تو اس چکر میں جو سا ہے اس نے شوکت اللہ مروت نے بھی نائب کے چیئرمین کو خط لکھا. تو یہ ویک امپورٹنٹ ہے، اگر اس ویک کے اندر بھی کوئی ہلجل یہ نہیں کرتے یا آج میرے اس میسج کے بعد ان کے کان کھڑے نہیں ہوتے تو جس کو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ سکون سے ہو جائے، لیکن انیس صاحب نے صبح جو ہے آج ایک بم پھوڑ دیا ہے. تو جب بم پھوڑا ہے تو پھر اس کا تدارک کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بم جو انہوں نے پھوڑا ہے یہ بیسیکلی غلط سائڈ پہ لوگوں کو لے کے جانے کی لے جائے گا. ان کی نیت نہیں ہے، لیکن لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آئیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نیب میں کیوں نہیں آ رہے. تو یہ ویک امپورٹنٹ ہے جی. دیکھیں نیکسٹ ویک سے پھر ہم لوگ خود کوئی کاروائی کرتے ہیں 20 تاریخ سے پہلے، کہ جو ہے نا پہلے بھی ہم نے ان لوگوں کو بے نقاب کیا تھا، اب پھر کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ میسج جو سے ہمارے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف یہ ISM آرٹ والے ہی نہیں سنتے، یہ شوکت اللہ مروت تک ہی نہیں پہنچتے، یہ نیب کے لوگ بھی سنتے ہیں، ان کے کچھ ہائر اپس بھی سنتے ہیں. اور اگر کسی تک یہ آواز پہنچ جاتی ہے تو وہ آج شاید اس کو آج بلا کے پوچھیں کہ یہ جب تک کہ کیا ایشو ہے. اگر ہم کرسٹل ٹاور کے پلاٹ کے کاغذ لے سکتے ہیں، ٹاور 17 لے سکتے ہیں، لاہور کراچی کے پلاٹ لے سکتے ہیں، اور پشاور کا پلاٹ بھی ہم نے لے لیا ہے، تو پھر اس کو فردر پروسیڈ کیوں نہیں کیا تم نے؟ لیٹس سی کہ آج کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے اس میسج کے بعد. جزاک اللہ خیر.